اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گزشتہ ہفتے سیلاب سے ہوئی تباہ کاری دیکھنے پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی اور پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ دنیا میں خوراک کی فراہمی اور آٹے دال کے بھاؤ پر نظر رکھنے والے ماہرین چیخ چیخ کر دستک دے رہے ہیں کہ پاکستان جیسا وہ ملک جسے فخر تھا کہ ہمارے ہاں بھوکا کوئی نہیں سوتا، اب بھوک اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کرنے والے صحافی دہائیاں دے رہے ہیں کہ جو پالتو جانور اس آفت سے بچ گئے ہیں ان کے لیے چارہ ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران، اپوزیشن والے اور میڈیا اس بات پر سینگ پھنسا کر بیٹھے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اگر ایک چھوٹی موٹی ایکسٹینشن اور دے دی جائے تو موجودہ سیاسی بحران کا شاید حل نکل آئے۔ بحث صرف اس پر جاری ہے کہ تھوڑی دی جائے، پوری دی جائے یا پھر کوئی اپنی پسند کا چیف ڈھونڈ لیا جائے۔ پاکستانی فوج میں سے اپنی پسند کا چیف تلاش کرنا ہماری پرانی عادت ہے اور اپنی پسند کا چیف تلاش کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں بے عزت ہونا اس سے بھی پرانی عادت۔ بھٹو نے اپنی پسند کا ضیاء ڈھونڈا، اسی نے بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا۔ نواز شریف نے اپنی پسند کے کتنے لگائے اور انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا سب کو یاد ہوگا۔ عمران خان کی چیف چننے کی باری آئی تو اپوزیشن کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ انہوں نے جیسے تیسے سازش کر کے عمران خان کو گھر بھیج دیا۔ ابھی بھی بحث صرف اس بات پر ہے کہ اگلا چیف عمران خان منتخب کرے گا یا عمران خان کے دشمن۔ اس بات پر کوئی بحث نظر نہیں آئی کہ ہماری بھوکی بھینسوں، بکریوں کو چارہ کون پہنچائے گا۔ جنرل باجوہ، جن کی چھوٹی یا بڑی ایکسٹینشن کے گرد موجودہ بحث گھوم رہی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایک جامع ماحولیاتی منصوبہ ہے۔ پتہ نہیں 6 سال تک انہوں نے اسے قوم سے کیوں چھپائے رکھا۔ دفاعی امور کے بارے میں میرا علم صفر ہے۔ آئندہ چیف بننے کے امیدواروں کے نام بھی نہیں پتہ، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ 5-7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کا وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، اس کو انہی 5-7 میں سے ایک چننا ہوگا۔ عمران خان کل 110% ووٹ لے کر بھی وزیر اعظم بن جائیں تو وہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی بہت پریڈ تو ابرار الحق کو بھی آتی ہے، چلیں انہیں چیف بنا دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل ملک کا بڑا درد رکھتے ہیں، انہیں سپہ سالار مان لیتے ہیں۔ ویسے سپہ سالار جو بھی بنے گا اسے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ مولانا طارق جمیل خود ہی دے دیں گے، اور جو 5-7 ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی کمیونسٹ پارٹی کا خفیہ رکن نکل آئے، گھر میں چھپ کر استاد بڑے غلام علی خان کو سنتا ہو۔ جس کو بھی بناؤ گے وہ تگڑا ہوگا، محب وطن ہوگا، اور اگرچہ میں نہ نام جانتا ہوں، نہ ذات پات، نہ تجربہ، لیکن حلف لے کر ابھی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل فوجی ہوگا، جس کو عسکری امور کا وسیع تجربہ ہوگا اور جس کو سیاسی معاملات میں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ جو آج حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں تھے، جو ملک کو آزاد کرانے چلے ہیں وہ حکمران تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو سر جوڑ کر بیٹھے اور صرف 13 سے 17 منٹ کے اندر مسئلہ حل کر لیا۔ اس وقت ملک میں کوئی قدرتی آفت بھی نہیں تھی۔ اب بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ حضور 1/3 ملک ڈوبا ہوا ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں کے کنارے کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے، چھوٹی دینی ہے، بڑی دینی ہے، دے، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کرے۔